الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ شہوت کے ساتھ چھونے سے رجوع نہیں ہوتا۔ سوال کیا گیا ہے 2 برس سے میں اور میرا خاوند ازدواجی زندگی کے مشکل ترین مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ 2 بار مشکل بہت بڑھ کر طلاق پر ختم ہوئی۔ پہلی طلاق کے بعد اس نے مجھے واپس اپنی عصمت میں لے لیا اور دوسری طلاق کے بعد مجھے شہوت کے ساتھ چھوا لیکن جماع نہیں ہوا۔ اس کا دعویٰ ہے کہ میں اب تک مطلقہ ہی ہوں۔ خاوند کا کہنا ہے کہ جب وہ مجھے اپنی عصمت میں واپس لانا چاہے اور رجوع کرنا چاہے تو اس کے لیے جماع کا ہونا ضروری ہے۔ طلاق کے بعد 1 حیض آ چکا ہے۔ میرا خاوند کہتا ہے کہ باقی 2 حیض بچے ہیں، پھر میری عدت گزر جائے گی۔ کیا اس کی یہ بات صحیح ہے یا کہ جماع کیے بغیر اس کا صرف مجھے چھونا اور پکڑنا رجوع شمار ہوگا؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، رجوع کرنا ایسا حق ہے جو شارع نے عدت کے دوران خاوند کے لیے مقرر کیا ہے۔ اگر خاوند چاہے تو عدت کے دوران اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے اور اگر چاہے تو وہ اسے چھوڑ دے حتیٰ کہ اس کی عدت گزر جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے خاوند اس میں انہیں لوٹانے کے پورے حقدار ہیں اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 228۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مطلقہ عورتوں کے خاوندوں کو عدت کے اندر ان سے رجوع کرنے کا زیادہ حقدار قرار دیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں، اور رجوع 2 میں سے ایک چیز کے ساتھ ہوتا ہے، یا تو قول کے ساتھ یا پھر فعل کے ساتھ۔ قول کے ساتھ رجوع اس طرح ہوگا کہ خاوند کہے میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا، یا پھر اسے رکھ لیا، یا اسے اپنی عصمت میں واپس لے لیا، یا بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہے میں نے تجھ سے رجوع کر لیا، یا تجھے رکھ لیا، یا تجھے واپس کر لیا۔ فقہاء کرام کا اتفاق ہے کہ مذکورہ الفاظ کے ساتھ رجوع ثابت ہو جائے گا، اور الفاظ کے قائم مقام کتابت یعنی لکھائی اور اسی طرح بولنے سے عاجز شخص کا اشارہ بھی یہی معنی رکھتا ہے۔ رہا فعل کے ساتھ رجوع کرنا تو یہ جماع کے ساتھ ہوگا، اور اس میں بھی شرط یہ ہے کہ یہ جماع رجوع کے مقصد سے ہو۔ شیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر خاوند نے بیوی کو طلاق رجعی دے دی ہو یا تو اس کی عدت ختم ہو چکی ہوگی تو اس صورت میں اس کے لیے نئے نکاح کے ساتھ ہی حلال ہوگی جس میں پوری شروط نکاح موجود ہوں، یا پھر وہ ابھی عدت میں ہی ہو۔ اگر بیوی سے وطی اور جماع کرنے کا مقصد بیوی سے رجوع ہو تو بیوی سے رجوع ہو جائے گا اور یہ وطی بھی مباح ہوگی، لیکن اگر وہ اس سے رجوع کا ارادہ نہیں رکھتا تو ایک مذہب کے مطابق یہ رجوع ہو جائے گا، لیکن صحیح یہی ہے کہ اس سے رجوع نہیں ہوگا، اس بنا پر یہ وطی حرام ہوگی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الارشاد الی معرفت الاحکام۔ اس لیے صرف خاوند کا آپ کو چھونا آپ سے رجوع نہیں کہلائے گا۔ جمہور علماء کرام جن میں امام مالک، امام شافعی اور امام احمد شامل ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف شہوت کے ساتھ چھونے سے رجوع حاصل نہیں ہو جائے گا، لیکن امام مالک رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اگر شہوت کے ساتھ چھونے سے اس کا مقصد رجوع کرنا ہو تو رجوع کی نیت سے شہوت کے ساتھ چھونا رجوع کہلائے گا۔ اس لیے جب آپ کا خاوند یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے رجوع کی نیت نہیں کی تو پھر اس سے رجوع حاصل نہیں ہوا۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں المغنی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 404، اسی طرح الموسوعات الفقہیہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 187۔ دوم، طلاق رجعی والی عورت جنہیں حیض آتا ہے ان کی عدت 3 حیض ہے، اور جیسا کہ آپ کے خاوند کا کہنا ہے کہ آپ کے لیے 2 حیض عدت باقی رہی ہے، اگر تو اس دوران خاوند آپ سے رجوع کر لیتا ہے تو یہ طلاق تعداد میں شمار کی جائے گی، اور خاوند کو چاہیے کہ وہ اس پر گواہ بنا لے، اور ہو سکتا ہے اس کے لیے 1 طلاق باقی بچی ہو، اور اگر وہ عدت کے دوران آپ سے رجوع نہیں کرتا تو آپ اس سے بائن ہو جائیں گی اور خاوند کے لیے آپ حلال نہیں ہو سکتی، الا یہ کہ نیا مہر اور نیا نکاح پوری شروط کے ساتھ کیا جائے، اور یہ نکاح آپ اور آپ کے ولی کی موافقت اور مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 23269۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔